السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے حدیث کا جو تعارف ہے اس کا پہلا سوال ہم نے مکمل حل کیا۔ پہلے سوال کے 3 جز تھے، الف ب تھے، یہ مکمل سوال حل ہو گیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم سوال نمبر 2 حدیث کی اہمیت بیان کیجیے، یہ سوال ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سوال کو ہم حل کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، حدیث کی اہمیت بیان کیجیے۔ حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے اپنے احکام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام قرآن کریم میں بیان کیے، اور اتارا کس پر؟ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کریم کی آیات سکھائی۔ قرآن کریم کی آیات سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کریم کی آیات سکھائی اور ان کے احکام سکھائے۔ احکام سمجھائے، ان احکام کی تشریح کی اور ان کا مطلب بتایا۔
ان احکام کی تشریح کی اور ان کا مطلب سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات امت کو سکھائیں اور ان کے احکام سمجھائے، ان احکام کی تشریح کی اور ان کا مفہوم اور ان کا مطلب امت کو سمجھایا. ٹھیک ہے، سمجھایا اور بتایا، یہ صحیح رہے گا. ان احکام کی تشریح کی، ان کا مطلب سمجھایا اور بتایا. اب اس سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کا علم بھی ضروری ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کا علم بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، وما ينطق عن الهوى. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. آگے دوسری آیت ہے، ان ہوا الا وحی. سورۃ النجم کی آیت ہے، وحی، یا کے بعد دو پیش ہیں، یوحا. ٹھیک ہے، دو آیات ہیں یہ قرآن پاک کی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہو رہی ہے؟ اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. یہ تو خالص وہی ہے، یہ تو خالص وہی ہے، یعنی قرآن پاک یا اللہ رب العزت کے احکامات جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جو بھی پیغام، جو بھی آپ علیہ السلام عمل کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کا ان کو حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے، جو
کے پاس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت کا ترجمہ, دونوں آیات کا ترجمہ ہوگا. یہ وما ينطق عن الهوى, یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ینطق کا مطلب گفتگو کرنا, بولنا, عن الهوى اپنی طرف سے. ان ہوا, ان کا مطلب بے شک, ہوا وہ, الا مگر, وحی یوحا وہی بولتے جو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے, جو گفتگو کرتے ہیں ان کی طرف بھیجا جاتا ہے. کہ ان کی طرف سے, اللہ رب العزت کی طرف سے. ٹھیک ہے, آگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے احکام بیان نہیں کرتے. احکام بیان نہیں کرتے. جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے, پیغام اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے, بلکہ وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہوتے ہیں. نازل شدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں قرآن کریم کی آیات بھی شامل ہیں اور احادیث بھی. یہ بھی لکھ لیتے ہیں, ان میں قرآن کریم آیات بھی شامل ہیں اور احادیث مبارکہ بھی. احادیث مبارکہ ٹھیک ہے, یہ ہمارا دوسرا سوال اور اس کا جواب. دوسرا سوال ہمارا ہماری بک کے صفحہ نمبر 24, صفحہ نمبر 24 صفحہ نمبر 24 پر یہ ہمارا سوال موجود ہے کہ دوسرا سوال کیا ہے کہ 24 نہیں بلکہ 27 صفحہ نمبر 27 کہ حدیث کی اہمیت بیان کیجیے. حدیث کی اہمیت کیا ہے, حدیث کی اہمیت بیان کیجیے. یہ سوال ہم نے مکمل حل کیا. ایک مرتبہ پھر نظر دوڑا لیتے ہیں اس پر کہ حدیث کی اہمیت بیان کیجیے. حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ جواب اس کا قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام قرآن کریم میں بیان کیے اور قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کریم کی آیات سکھائی اور ان کے احکام سمجھائے. ان احکام کی تشریح کی اور ان کا مطلب سمجھایا اور بتایا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے حدیث کا علم بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ سورۃ النجم کی آیات ہیں. تو قال فما خطبكم یہ پڑھا ہے, اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے, اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے وہی کچھ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے احکام بیان نہیں کرتے, شریعت بیان نہیں کرتے, دین کے احکام نہیں سمجھاتے اپنی طرف سے, بلکہ وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہوتے ہیں. ان میں قرآن کریم کی آیات بھی شامل ہیں اور احادیث مبارکہ بھی. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا دوسرا سوال ہو گیا. اب تیسرا سوال, سوال نمبر 3, احادیث کی اقسام بیان کیجیے.
احادیث کی اقسام بیان کیجیے. یہ سوال ہے احادیث کی اقسام بیان کیجیے. ٹھیک ہے، جواب سوال صحیح اور موضوع حدیث کی تعریف بھی کیجیے. یہ سوال آگے لکھا ہے ہم نے. اور صحیح موضوع حدیث کی صحیح موضوع حدیث کی تعریف بھی لکھیے. اب سوال مکمل ہو گیا. سب سے پہلے احادیث کی اقسام بیان کرتے ہیں. احادیث کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں. جواب احادیث کی 4 اقسام ہیں، 4 قسمیں ہیں. احادیث کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 حدیث صحیح. نمبر 2 حدیث حسن. نمبر 3 حدیث ضعیف. نمبر 4 حدیث موضوع. ٹھیک ہے. یہ احادیث کی اقسام ہوگی 4. حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف اور حدیث موضوع. حدیث صحیح کی تعریف. حدیث صحیح کی تعریف. حدیث صحیح وہ حدیث ہے، حدیث صحیح وہ حدیث ہے جو حدیث صحیح وہ حدیث ہے جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2 حدیث موضوع. حدیث موضوع کی تعریف. ایسی حدیث کو کہتے ہیں، حدیث موضوع ایسی حدیث کو
کہتے ہیں جو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ہو، بلکہ کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہو، حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 3 اور اس کا جواب۔ ٹھیک ہے، آج کے سبق میں ہم نے 2 سوال حل کیے، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 2 کا حدیث کی اہمیت بیان کیجئے، اس کا جواب ہم نے لکھا۔ تیسرا سوال ہے حدیث کی اقسام بیان کیجئے اور صحیح موضوع حدیث کی تعریف کیجئے۔ آج کا سبق ہمارا یہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم سوال نمبر 4، 5 اور 6 یہ سوال حل کریں گے۔ آپ کا اگر کام پچھلا رہتا ہے تو اس کو مکمل کریں اور اس سبق کو اپنی کاپی میں اتاریں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اگر لکھ لیا ہے تو جلدی سے بتا دیں، یہ اتار لیا ہے تو